انہوں نے اپنے ادوار میں آ کے اپنے ذاتی کاروبار کو فروغ دیا، ملک کے اداروں کو تباہ کیا اور لوٹ کھسوٹ کر کے ملک سے باہر جائیدادیں بنائیں اور ملک سے جا کے باہر بیٹھ گئے۔ ان کی اس منافقت کا ثبوت یہی ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے لیے اربوں کی جائیدادیں بنائیں اور ادھر آ کے یہ غریب لوگوں کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ ان کو غریب عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے جو کہ عمران خان پرائم منسٹر کو ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جس ثابت قدمی، جس کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ اس وبا کو ایڈریس کیا ہے، جس طرح پاکستان کا عالمی تشخص دوبارہ بحال کیا ہے، آج یہ جو لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ یہ دیکھ نہیں سکتی کہ یہ اس ملک میں کوئی ایک ایسا شخص بھی آئے جو کہ جس کا نہ کوئی کاروبار ہو، جس کے نہ کوئی ذاتی وہ ہو ایجنڈا ہو، ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا میرا خیال ہے کچھ تو احساس شرمندگی ہونا چاہیے کہ جس حالات سے ملک دوچار ہے، جو مشکلات ہیں ہماری اور عالمی، اس صورتحال میں الیکشنز کی بات کرنا، اس صورتحال میں بجٹ پہ کرٹیسزم کرنا، چلیں بجٹ پہ کرٹیسزم کرنا تو ان کا واجب بنتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو موروثی حالات ہیں، ان کو جاننے کے باوجود ان میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا اس ملک کو اس حالت میں لانے کا۔ آج وہی اس بات پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ ان کی اپنی پارٹی کی شکست و ریخ، جس میں کہ کوئی شہباز شریف گروپ ہے تو کوئی نواز شریف گروپ ہے تو کوئی مریم نواز گروپ ہے اور کوئی شاہد خاقان گروپ ہے، وہ ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ ہم عمران خان کی قیادت میں جتنی بھی پارٹی ہے وہ بالکل ایک ان کے ساتھ مکمل یکجہتی، ان کے ساتھ پوری سپورٹ، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا اگر کوئی نجات دہندہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان، اور وہی اس ملک کو اسی بلندیوں پہ لے جائے گا جس کی کہ یہ ملک بنا تھا، جس کے لیے کہ یہ ملک اس کا حقدار ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بجٹ پہ چونکہ باتیں ہوئیں تو ہمارے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں جن میں کہ بجٹ میں بڑے پیش رہے ہیں، انہوں نے بجٹ پیش بھی کیا تھا، تو وہ ذرا بجٹ کے حوالے سے بھی آپ کو اور عوام کو آگہی دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شفیع بھائی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے دوبارہ اپوزیشن نے بجٹ کو رد کہا کہ ہم کریں گے، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج انہوں نے کس چیز کو رد کیا۔ اس بجٹ میں تو کوئی نئے ٹیکسز لگائے ہی نہیں گئے، بلکہ قسم قسم کی ریلیف دی گئی، قسم قسم کے ٹیکسز کو، ود ہولڈنگ ٹیکسز کو، کسٹمز ڈیوٹیز کو، ان کو ختم کیا گیا۔ تو کس چیز کو رد کر رہے ہیں وہ؟ کیا اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگائے اور ان کو مایوسی ہوئی کہ وہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر سکے؟ اس موجودہ حالات میں حکومت نے، جبکہ ان کی دی ہوئی معیشت کی تباہ حالی کو ایک طرف ہم نے ابھی کچھ ٹھیک کیا تھا، استحکام دیا تھا، اس کے باوجود جو ہم نے ریلیف دیا، 1,60,00,000 گھرانوں کو ہم جو امداد پہنچا رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا۔ 30 لاکھ چھوٹے کاروباروں کے جو ہم نے بجلی کے بل معاف کیے، کیا اس کو رد کر رہے ہیں؟ یہ جو لاکھوں کاروباروں کو اسٹیٹ بینک کی فیسلٹی کے ذریعے ان کے جو قرضے تھے ان کو آگے ریسکیڈول کر دیا گیا، ان کو ڈیفر کر دیا گیا ان کے پرنسپل کو، کیا اس چیز کو یہ رد کر رہے ہیں؟ این ڈی ایم اے نے بجلی کی طرح جو کام کیا اس کرائسس کے اندر، صحت جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، اس کے باوجود این ڈی ایم اے نے لاکھوں کی تعداد میں امداد صوبوں کے ہسپتالوں کی دہلیز تک پہنچائی۔ کیا اس چیز کو رد کر رہے ہیں وہ؟ تو کس چیز کو رد کر رہے ہیں بھائی؟ بجٹ میں تو ٹیکس ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب یہ بجٹ میں پڑھنے لگا تھا تو ابھی بجٹ ٹیبل نہیں ہوا تھا، بجٹ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے،
اس سے پہلے انہوں نے وہ اٹھا لیے تھے کہ ہم بجٹ کو رد کرتے ہیں، ابھی بجٹ پڑا ہی کسی نے نہیں تھا. تو یہ ایک روایت بن گئی ہے ان کی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی. اور میں امید کرتا تھا کہ اس مرتبہ تو کم از کم ملک اس وبا میں ہے، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے. لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طرح شبلی بھائی نے کہا کہ ان کو صرف اپنے سرمایے کی فکر ہے، ان کو صرف NRO چاہیے. پیٹرول پرائسز کے اوپر بات ہوئی، ایک صاحب نے یہ کہا بڑے جوش میں آ کے کہ جی حکومت نے ٹیکسز لگا دیے پیٹرول کے اوپر. اور بھائی جا کے دیکھ تو لو، جب یہ قیمت نیچے گئی تھی تو PDL 30 روپے ہم نے کیا ہوا تھا پیٹرول پہ اور 17% سیلز ٹیکس کی شرح تھی. آج جب یہ قیمت گئی ہے اوپر تو آج بھی وہی ہے، اتنا ہی PDL ہے اور اتنی ہی شرح ہے سیلز ٹیکس کی. یہ جو قیمت اوپر گئی ہے یہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر جانے کی وجہ سے گئی ہے. جتنی تیزی سے تاریخ میں کبھی اتنی تیزی سے تیل کی قیمت نیچے نہیں آئی، اور اسی لیے پاکستان میں ہم نے ساری ریلیف آگے فراہم کی. کوئی اور خطے میں دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوئے گا جس نے اتنا زیادہ تیل کی قیمت کو کم کیا جتنا ہم نے کیا. اور بین الاقوامی منڈی میں بہت تیزی سے تیل کی قیمت واپس اوپر گئی. آپ نے دیکھا کہ وہ یہ $20 کے قریب ہو گئی تھی برینٹ کی قیمت جو ہم منگاتے ہیں، وہ $43 ہو گئی، دگنی ہو گئی. تو یہاں پہ بھی وہ قیمت بڑھنی تھی. ان کے دور میں نہیں بڑھی تھی، 2014 کے اندر 35 روپے ایک ہی مہینے میں بڑھ گئی تھی جب عالمی منڈی میں قیمت گئی تھی. عمر ایوب صاحب نے مہینہ بھی بتایا اپنی تقریر میں پارلیمنٹ میں کہ یہ کب ہوا تھا. تو ضرورت اس وقت یہ تھی کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کی جاتی، ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ عادت سے بھی مجبور ہیں اور وہ اپنے مفادات سے بھی مجبور ہیں، اور انہوں نے اس وقت قوم کا اور کسی اور طرف دیکھا. الحمدللہ ہم جس حکمت عملی سے ہم نے کام لیا اس وبا سے ڈیل کرنے کے لیے، آج آپ دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں جو ممالک ہیں وہاں پہ ہندوستان میں کیسز کس طرح بڑھ رہے ہیں. ہم سے کہیں زیادہ تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں، 100 ہزاروں کی کیسز میں روزانہ کی تعداد میں وہاں اموات بھی ہوئی ہیں. امریکہ میں جا کے دیکھیں کہ الحمدللہ یہاں پہ بڑھ رہے ہیں کیسز اور سارا کچھ ہے، لیکن ایک بہتر حکمت عملی اپنائی گئی جس سے معیشت جو ہے اس کے اوپر جو نقصانات ہیں اس کو بھی منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور وبا کو بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا، اپنے لوگوں کی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ملک کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت شکریہ. جی میں ریکویسٹ کروں گا مراد سعید سے کہ وہ بات کریں جو سندھ کے حالات ہیں اور جو جنرلی پولیٹیکل سچویشن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شبلی بھائی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج یہ تو نام دے رہے ہیں متحدہ اپوزیشن کا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے پرائم منسٹر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ آپس میں نورا کشتی کہتے ہیں، آپس میں یہ ایک ہے. اور آج ان کو دیکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ کبھی جدا تھے مگر دیکھ آج ملتے ہیں، کہا نہیں تو ان کے مزاج ملتے ہیں. مقصد ان کا ایک ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت سنبھالنے کے بعد جو ترجیحات موجودہ حکومت کے سامنے رکھی کہ اس ملک کا غریب طبقہ، آج تو ہونا چاہیے تھا ہم آدمی بات کی بجٹ کے اوپر، یہی رٹا لگانے کے نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بجٹ سے پہلے ہی رٹا لگا لیا ہے اور بجٹ میں ٹیکس نیا نہیں لگتا، بجٹ میں 208 ارب روپیہ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے رکھا جاتا ہے، بجٹ میں 70 لاکھ پنجاب کے اندر جو ہم نے پچھلے ایک سال میں دیے، 70 لاکھ صحت انصاف کارڈ مطلب ہیلتھ انشورنس کی جاتی ہے. اس مرتبہ خیبر پختونخوا کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت صوبائی سبجیکٹ ہے، 100% خیبر پختونخوا اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 10 لاکھ تک ایک خاندان کو مفت اور بہترین علاج نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ صوبے کے بڑے اسپتالوں میں دینے کا اعلان ہوتا ہے. کل ہی پرائم منسٹر عمران خان آزاد کشمیر جاتے ہیں، 1.2 ملین خاندانوں کے لیے صحت انصاف کارڈ کا اعلان ہوتا ہے کہ صحت ریاست کی ذمہ داری، اور غربت کا خاتمہ کہ 25% سے زیادہ کی آبادی پاکستان کی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی. 35 سالوں تک انہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن کبھی عام طبقے کے لیے، کبھی غربت کے خاتمے کے لیے، کبھی بیوہ خواتین کے لیے، کبھی بزرگ شہریوں کے لیے اس قسم کا جامع پروگرام نہیں لے کے آئے تھے. آج ہم یہ بھی سمجھے تھے کہ بات ہوگی فرزند زرداری کچھ نہ کچھ سندھ کے ایسے سٹیپس بتا دیں گے
کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے موجودہ عالمی وبا کے دوران. وہ حساب رکھ لیں گے کہ جو ہمارا دعویٰ تھا 5 لاکھ لوگوں کو راشن دینے کا، پھر 3 لاکھ پہ آ گئے، پھر 1.5 لاکھ پہ آ گئے. کوئی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ لیں گے کہ انہوں نے بھاشن کے علاوہ کسی کو راشن دیا کہ نہیں دیا. وہ بتا دیں گے کہ 5.5 کروڑ جو سندھ کو 8 سالوں میں ملا، انہوں نے صحت کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے، یا انہوں نے سندھ کے اسپتالوں کو بہتر کیا، یا صحت انصاف کارڈ کی طرح ہیلتھ انشورنس کی طرح کوئی پروگرام لے کے آئے. اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس کے اوپر بات نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ حکومت کی کہ جب آپ سندھ کے پیسے کا سوال کرتے ہیں، جو فیک اکاؤنٹس کی JIT ہے، اس میں اس کے آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ سندھ کی ترقی کا، غربت کے خاتمے کا، سندھ کے صحت کا، سندھ کے تعلیم کا یہ پیسہ کہاں پہ لگ رہا تھا. تو یہ تو ہو گئی بات. پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے ان کی طرف سے کہ عالمی وبا کو قابو کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے. آج ہی کی بلومبرگ کی اور گلف نیوز کے اوپر جو سٹوری آئی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے لے کے آیا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 مہینے پہلے پاکستان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا، عمران خان نے کیا تھا. اور یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عمران خان نے پہلے دن کہا کہ ہم نے لوگوں کو اس بیماری سے، بے روزگاری سے، غربت سے، ان تمام چیزوں سے بچانا ہے. پاکستان کے اندر جب یہ لاک ڈاؤن 2 ہفتے کا ہوا تو اس دوران پاکستان کی تاریخ کا جامع ترین اور سب سے بڑا 1200 ارب کا ریلیف پیکج دیا گیا. لیکن اس میں جن کے روزگار متاثر ہوئے تھے، جو ہمارا ڈیلی ویجر، جو دیہڑی دار، جو مزدور، جو رکشے ڈرائیور، وہ متاثر ہوئے تھے، ان کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا 144 ارب کا پروگرام شروع کیا گیا. پاکستان میں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان 12,000 روپیہ دیے گئے. تقریباً 33 لاکھ خاندان، اس میں سندھ کے لوگوں کو، کہ 33 لاکھ سندھ کے اندر خاندانوں کو 12,000 فی خاندان دیے گئے. پھر فیصلہ یہ بھی ہوا کہ اس پروگرام کو اب آگے بڑھانا ہے اور 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں تک یہ ریلیف پہنچانی ہے. پھر دوسرا آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا کے اندر 34% آبادی کی بات ہو رہی ہے، جو دنیا کے اندر اس وقت ان کے اوپر سروے ہو رہے ہیں، جو سٹڈیز ہو رہی ہے کہ ان کو اگر 1 ہفتے کے اندر حکومت امداد نہ پہنچائے تو ان کا یہاں پہ زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے. کس طرح 12 کروڑ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انڈیا کے اندر بے روزگار ہو گئے. 4 کروڑ تو امریکہ کی یہ گوروں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی جب عمران خان نے بات کی تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو امریکہ کچھ اور کر رہا ہے، اٹلی کچھ اور کر رہا ہے، یہ پاکستان میں کیا فیصلہ ہوا، کیونکہ یہ تو غلامانہ ذہنیت کے مالک ہے، اساسی کنٹری کے مالک ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. تو یہ تو ہو گئی جو عالمی وبا کے اوپر بات. پھر اس کے بعد یہاں پہ بات کی گئی عمران خان کی حکومت کی. ان کو دکھ ہے اور دکھ ہوگا بھی. شہباز شریف کی آج بات ہوئی، خواجہ آصف بات کر رہے تھے. یہ خواجہ آصف وہی ہے جس نے وزیر خارجہ رہتے ہوئے اقامہ رکھا تھا. آپ مجھے بتائیں ان کو دکھ کیوں نہیں ہوگا کہ ملک کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے، وزیر دفاع ہوتے ہوئے آپ بیرون ملک اقامہ رکھ کے 15 لاکھ 20 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ آپ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ ان کو شرمندہ ہونے کی بجائے یہ آ کے یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں. آج شہباز شریف کے حوالے سے بات ہوگی کہ جب وہ آئیں گے، شہباز شریف جب آئے بڑا جشن منایا گیا تھا کہ شہباز شریف آگے پتہ نہیں کمانڈر سیف گارڈ آ گیا، کرونا کو بگائے گا. پھر اس کے بعد سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا. یہ وہی شہباز شریف جو گارنٹر بنے تھے نواز شریف کی. نواز شریف کی پتہ نہیں پلیٹلیٹس گر گئے، پلیٹلیٹس کا کیا ہوگا، آج اگر نہیں گئے تو بڑھ جائے گا، یہ سارے ڈرامے ہوتے تھے. یہ گارنٹر بنے. داماد اس کا مفرور، بیٹا سلیمان شہباز جو کک بیک اسپیشلسٹ تھا وہ مفرور اشتہاری. ان کی اکانومی اگر اتنی ٹھیک تھی، ہمارا حماد اظہر ہے، یہ بجٹ پیش کرتا ہے، پاکستانیوں کو فخر ہوتا ہے. لیکن ان کا جو وزیر خزانہ تھا وہ اشتہاری بیٹھا ہوا ہے. تو معیشت کی حالت اتنی ٹھیک تھی تو وہ اشتہاری کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ان کا مفتاح اسماعیل اس کے بعد آیا تھا. اس نے ان کے اکانومی کے اوپر کیا بات کی تھی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اس نے تو حد کر دی
یہ کہا کہ جو پی آئی اے خریدے گا، مطلب نواز شریف نے ملک کے اداروں کا اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ جو پی آئی اے خریدے گا اس کو اسٹیل مل مفت میں دیں گے. یہ ان کی اداروں کی حالت تھی. پھر آج ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بات کریں گے کہ جو مفرور ہے، اشتہاری ہے، ملک کا پورا پیسہ انہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہے، اس کو واپس لانے کی کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی. اپنے بچے جو مفرور و اشتہاری بنے ہوئے ان کو واپس لانے کی بات ہوگی. قوم سے جتنا جھوٹ بولا اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن ان کو دکھ ہے. دکھ کیوں ہے؟ کہ آج پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے جو خواجہ سے آج بات کر رہا تھا، یہ جب امریکہ گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم بڑے لیبرل ہیں، یہاں پہ آ کے بڑی دینی بن جاتے ہیں. عمران خان وہاں پہ جاتے ہیں، ختم نبوت کا مقدمہ پہلی دفعہ عمران خان اقوام متحدہ میں جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اس کے اوپر عمران خان نے بات کی. کشمیر کا مسئلہ یہ سیاست کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن 54 سالوں تک کوئی یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ نہیں تھا. عمران خان کی وجہ سے وہ ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا اور 1 سال کے اندر 2 دفعہ یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ آ گیا. پاکستان اور پاکستانی اور پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں انہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانی کی تھی کہ خواجہ آصف وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. آپ گئے تھے پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، لیکن عمران خان وہاں پہ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں. آج پاکستان سے ٹرمپ بات کرتا ہے تو زرداری اور نواز شریف کی طرح دو مور کے مطالبے نہیں ہوتے. زرداری کی طرح کوئی سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے مل کے وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ آ کے فاٹا کے اندر ڈرون حملے کرے. آج عمران خان خودداری سے بات کرتے ہیں، وہاں پہ پاکستانیوں کو فخر محسوس ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا کہ پاکستان ٹیررزم سے ٹورزم پہ پہچانا جانے لگا. پاکستان کو دنیا عزت دینے لگی. جب آپ وہاں پہ جا کے کسی اور کی زبان بولیں گے تو پھر دنیا آپ کی عزت نہیں کرتی. دوسرا دکھ ہوگا ان کو، دکھ یہ ہوگا کہ اگست 2018 ٹریبیون میں بھی آیا ہوا ہے اور یہ فائنینشل ٹائمز میں کہ 7 ممالک دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک پاکستان کا نام تھا عمران خان کے حلف لینے سے 5 دن پہلے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ تو دیوالیہ بنانے کی طرف جا رہے تھے، آپ تو بیرون ملک جائیدادیں بنا رہے تھے، اور آپ کو کیا فرق پڑتا جب آپ کا سب کچھ ملک ہو. لیکن عمران خان اور پاکستانیوں کا سب کچھ ادھر ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہوا. انہوں نے کہا قرضوں کی بات کی، 5000 ارب روپیہ ہم نے آپ کے لیے ہوئے قرضوں کی سود میں عمران خان نے ادا کیا. ان کو اس کا بھی دکھ ہے. ان کو دکھ یہ ہے کہ جو غریب سڑکوں پہ سوتا تھا، 200 پناہ گاہیں عمران خان نے بنائی، یہاں پہ 5 کیمپ آفیسز تو آپ رکھ رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہ رہے ہیں، لیکن غریب تو سڑکوں پہ سوتا تھا بڑے شہروں کے اندر، اس کی آپ کو پرواہ نہیں تھی. آپ کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں تھا کہ جو دیہڑی دار، جو مزدور، جو بڑے اسپتال کی طرف اپنے پیاروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں بڑے شہروں میں، ان کے لیے رات کا کیا ہوگا اس کا آپ نے نہیں سوچا. عمران خان نے سوچا. پھر اس کے بعد آپ کو اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ صحت ہیلتھ انشورنس کا جو میں نے پروگرام آپ کو بتا دیا کہ پورا خیبر پختونخوا، جمشیدہ اضلاع، آزاد کشمیر، 70 لاکھ پنجاب کے اندر یہ پروگرامات آپ لے کے آ رہے ہیں. پھر ان کو ایک اور دکھ ہے جو کہ انہوں نے این سی سی کی میٹنگ میں فرزند زرداری کا جو مراد علی شاہ ہے اس نے این سی سی کی میٹنگ میں خدشے کا اظہار کیا کہ پروگرام پروجیکٹس بہت دیے گئے، 10% ہم نے احساس کے اندر سندھ کا کوٹا بڑھا دیا. مطلب یہ کہ غربت سندھ کے اندر بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہم نے 10% کوٹا بڑھایا. اس کے اوپر ان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن مراد علی شاہ کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ترقیاتی کام، یہ جو غربت کے خاتمے کے پروگرامات یہ عمران خان کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کو تو ڈائریکٹ پیسہ چاہیے. پیسہ آئے گا تو فیک اکاؤنٹس میں جے آئی ٹی جو آپ بنی تھی ادھر جائے گا. پھر ان کو ایک اور چیز کا بھی دکھ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر